السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں۔ اگر آپ نے فیملی ویزا نکال لیا ہے، یعنی طلب ڈال کے، یعنی طلب زیارہ عائلہ کے بعد مستند تاشیرہ اگر آپ کا ہو گیا ہے، یعنی ویزا اگر آپ کا نکل گیا ہے، تو اب آپ کی نئی ٹینشن ہے کہ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہوں گے ہمیں اعتماد سینٹر جانے کے لیے۔ کیونکہ کوئی لوگ کیا بولتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ پہ کچھ ڈاکومنٹس لکھے ہوتے ہیں جو پراپر کمپلیٹ نہیں ہوتے، نہ فیسز وہ لیتے ہیں جو لکھی ہوتی ہیں، ان کا اپنا ہی ایک الگ راج ہے۔ اس ٹاپک پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ڈاکومنٹ جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں آج کے ٹائم 2024 اور آج 15 جنوری ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے لے کے جانے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں سپانسر کی، یعنی اگر سعودی عرب میں اگر کوئی آپ کو بلا رہا ہے تو وہ آپ کا سپانسر ہوگا، وہ آپ کا کفیل ہوگا، اور ان کے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے۔ پہلے تو وہ اپنے اقامے کی تصویر لے کے سینڈ کر دیا کرتے تھے۔ جو پہلے اقامہ یعنی بطاقہ کارڈ جو تھا وہ 1 سال کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ کارڈ کی جو میعاد ڈیٹ ہے وہ 5 سال کی ہو گئی ہے۔ اس میں ڈیٹ ایکسپائری اقامے کی نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے آپ نے ابشر سے اپنے اس اقامے کی تصویر کو اسکرین شاٹ کر کے کٹ کر کے آپ نے وہ بھیجنی ہے، کیونکہ ان کو اصل میں اقامے کی ایکسپائری ڈیٹ چاہیے ہوتی ہے جب وہ ویزا لگنے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے سپانسر کے ڈاکومنٹس میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو ہو گیا ان کا جو یعنی آپ کا سپانسر ہے، آپ کا کفیل ہوگا جو سعودی سے آپ کو بلا رہا ہوگا، ان کا اقامے کی صورت یعنی اقامے کی تصویر، پاسپورٹ کی رنگین تصویر جو کمپلیٹ پورے پیج کی تصویر ہو، پیپر جو تاشیرے کا تھا یعنی جس میں طلب زیارہ نہیں مستند تاشیرہ لکھا ہوگا وہ ورقہ چاہیے ہوگا، اور ابشر کھول کے جو سب سے فرنٹ پیج پہ لوحہ معلوماتی یعنی انفارمیشن کا جو آپشن ہوتا ہے اس پہ آپ جائیں گے تو ان کی یعنی آپ کے سپانسر کی مکمل ڈیٹیل ہوگی، وہ ورقہ چاہیے ہوگا۔ آپ وہ جب لوحہ معلوماتی یعنی آپ انفارمیشن پیج پہ جب جائیں گے تو ساری ڈیٹیل اس سپانسر کی یعنی جو آپ کو بلا رہا ہوگا اس کی ڈیٹیل ہوگی، وہ چاہیے ہوگا اسکرین شاٹ کی شکل میں۔ تو 4 پیپر یہ ہوگی، اور 5واں ہوگا ان کا آئی ڈی کارڈ، یعنی جو پاکستانی جو ان کا آئی ڈی کارڈ ہوگا، میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پاکستانی جو آئی ڈی کارڈ ہوگا ان کا وہ چاہیے ہوگا۔ یہ 5 ڈاکومنٹس آپ کے سپانسر کے چاہیے ہوں گے۔ باقی کوئی بھی ورقہ بلیک یا کوئی بھی پرنٹ تصویر بلیک ہو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سپانسر کا جو جواز سفر یعنی جو پاسپورٹ کی تصویر ہوگی وہ رنگین چاہیے ہوگی۔ وہ چاہے موبائل سے بھی کھینچی جا سکتی ہے یا آپ اس کو سکین یہاں سے سعودی عرب سے کروا سکتے ہیں، اور سکین کر کے آپ پاکستان بھیج سکتے ہیں۔ اب اگلے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے جو فیملیز سعودی عرب آ رہی ہوں گی ان کی، کیونکہ وہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے انہوں نے گری آفس یعنی تاشیر یا اعتماد سینٹر کہہ لیں، اعتماد سینٹر جائیں گی ویزا لگوانے کے لیے۔ اگر سپانسر نے ویزا نکالا ہے فیملی کا اور اس میں مسز ہیں یعنی وائف ہیں، تو ان کا میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لگے گا، یعنی MRC لگے گی، اور وہ بھی کمپیوٹرائز ہوگا، کیونکہ پرانا جو نکاح نامہ تھا وہ اب وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ وہ کمپیوٹرائز ہی نکاح نامہ آپ لے کے جائیں گے، اور اگر بچے ہیں تو بے فارم لے کے جائیں گے۔ یہ 2 ڈاکومنٹس آپ نے جانے سے پہلے اپنے یونین کونسل سے تصدیق کروانی ہے، پھر تصدیق کروانے کے بعد آپ نے ان کو اٹیسٹ کروانا ہے فورن افیئر سے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ اٹیسٹ کروانے کے لیے آپ کو فزیکل کہیں کسی شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ڈاکومنٹس آپ کسی بھی اپنے شہر میں TCS سے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ وہ جو ڈیلیوری یا جو TCS کی فیس ہوگی وہ چارج کریں گے آپ سے۔ اب انہوں نے چاہے کوئی بھی ریلیشن ہے اس کے لیے FRC مسٹ کر دی گئی ہے، چاہے بھائی بہن یا مسز ہے، والدہ ہیں، بچے ہیں، اس کے لیے بے فارم نکاح نامہ کمپیوٹرائز اور FRC مسٹ کر دی گئی ہے۔ وہ بھی آپ کو ساتھ لاہور لے کے جانا پڑے گا، یا آپ کسی بھی اگر آپ کی اپائنٹمنٹ کسی اور شہر کی ہے آپ نے وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ اور پہلے جو تھا کہ وہ صرف ثبوت کے طور پر FRC دیکھتے تھے کہ آپ کا یہ ریلیشن اس سے یہ ہے، لیکن اب وہ FRC آپ کو اٹیسٹ بھی کروانا ہے فورن افیئر سے، یعنی آپ نے مسز کا MRC، فیملی کا FRC اور بچے کا بے فارم آپ نے سب سے پہلے اٹیسٹ کروانا ہے۔ 3 ڈاکومنٹس ہو گئے، آپ کا ID کارڈ بھی اوریجنل،
اور پاسپورٹ بھی اوریجنل ساتھ جائے گا۔ اب اس میں آپ نے کون کون سی فوٹو کاپیز کروانی ہے۔ اگر آپ نے اپنے ہی شہر سے فوٹو کاپیز کرا کے جانی ہے تو آپ نے ایک بات ضرور دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو فوٹو کاپی جو ہوگی وہ اوریجنل کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہو، یعنی کہ پرنٹ میں اگر کوئی مسئلہ ہے یا فوٹو کاپی میں کوئی لفظ مدھم ہے، کوئی صحیح نظر نہیں آ رہے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس ریجیکٹ کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے بچیں اور ہم لاہور اعتماد سینٹر کے اندر فوٹو کاپیز نہ کریں تو آپ نے یہ باتیں ضرور دھیان میں رکھنی ہے کہ فوٹو کاپی بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، ہر لفظ صاف نظر آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ جتنے بھی ممبر ہوں گے آپ سب ممبر کی 3 فوٹو کاپی پاسپورٹ سائز آپ نے لے کے جانی ہے۔ ویسے تو وہ 2 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن ایک فوٹو آپ نے احتیاطاً لے کے جانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کتنے فوٹو کاپیز چاہیے ہوں گی۔ یعنی فوٹو کاپی جو آپ کی تصویر ہوگی وہ تو تین چاہیے ہوں گی، اور وہ بیک گراؤنڈ وائٹ کلر کا ہو یا بلیو کلر کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے فوٹو کاپی اپنی بنوانی ہے یا موبائل سے بنوانی ہے، اور فوٹو کاپی شاپ سے آپ نے سیٹنگ کروا لینی ہے، ایڈٹ کروا لینی ہے، اور بیک گراؤنڈ وائٹ یا بلیو رکھنا ہے۔ وہ فوٹو ڈیمانڈ کرتے ہیں 2 لیکن آپ احتیاطاً 3 لے کے جائیں گے۔ آپ نے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کی رنگین فوٹو بنوانی ہے، پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے رنگین 2 فوٹو کاپی بنوانی ہے۔ اور تیسرا اپنے بے فارم اور میرج رجسٹریشن اور ایف آر سی آپ نے بلیک فوٹو کاپی 2 بنوا لینی ہے، کیونکہ وہ صرف ثبوت کے طور پر ہوں گی، اوریجنل آپ ویسے ہی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں پیسوں کی، کہ کتنے پیسے آپ لے کے جا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو نیڈ ہوئی یا وہ وہاں مانگیں گے۔ دیکھیں ابھی تو لاہور کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ویسے اگر ہم ویب سائٹ سے چیک کریں تو 34,000 کچھ پیسے بتاتے ہیں، لیکن آگے ان کی اپنی فلمیں ہوتی ہیں جو سمجھ سے پرے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ کا ویزا سال کا ہے تو فیس زیادہ لگے گی، وہ اس لیے کیونکہ وہ تامین طبی یعنی میڈیکل انشورنس، ہیلتھ انشورنس ساتھ جوڑتے ہیں۔ اگر سال کی ہوتے تو فیس زیادہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ کا زیارہ عائلہ یا فیملی وزٹ ویزا 3 مہینے کا ہے تو پھر فیس کم لگتی ہے۔ تو پیسوں کے معاملے میں ان کا کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا۔ چاہے آپ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اپائنٹمنٹ بھی لے کے جاتے ہیں تو پھر بھی وہ آپ سے لاؤنج کی فیس لے لیتے ہیں، تو آپ احتیاطاً 60,000 سے 65,000 پر پرسن لے کے جائیں۔ اگر آپ کی عمر 60 سال ہے پھر بھی 65,000 لگے گا، اگر آپ کی عمر 2 سال ہے پھر بھی وہ 65,000 لیں گے، کیونکہ اگر بچہ ہے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی عمر کم ہے اور اس کو کم چارج کرنا ہے، یہ سسٹم نہیں ہے۔ اب جیسے ہی لاہور جائیں گے آپ ایسے سمجھیں گے کہ ہم ایسے کوئی بینک میں آ گئے ہیں جہاں ہم نے پیسے جمع کرانے ہیں، اور جمع کرانے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ وہ صرف بندہ دیکھیں گے، اپنی پوزیشن دیکھیں گے اور اپنا دماغ دیکھیں گے کہ کتنے پیسے چارج کرنے ہیں۔ آپ اپنے ڈاکومنٹس جو لے کے جاتے ہیں لاہور، اگر ان میں کوئی بھی تھوڑی سی مائنر سی بھی کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا پرنٹ میں تھوڑا سا وائٹنس آتی ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور کہیں گے کہ ہماری مشینیں اپنی فوٹو اسٹیٹ کی پڑی ہیں، آپ وہاں سے کرا کے آئیں۔ انہوں نے آپ سے ڈبل سے بھی زیادہ چارج کر لینا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانا بھول گئے ہیں اس کی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لاہور جانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہاں 9 سے پہلے آپ لاہور انٹر کر چکے ہو۔ وہاں پھر آپ اعتماد سینٹر سے پہلے آپ فورن افیئرس دفتر جائیں گے، وہاں سے اپنی ٹکٹیں لگوائیں گے یعنی اٹیسٹ کروائیں گے، پھر آپ ویزے کے لیے اعتماد سینٹر آ سکتے ہیں۔ کام آپ کا انشاءاللہ 1 دن میں ہی ہو جائے گا، لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے بہت جلدی لاہور پہنچنا ہے۔ اگر آپ دوپہر کو پہنچتے ہیں پھر آپ ٹیسٹ کروانا جاتے ہیں، پھر شام ہو جائے گی، پھر یہ آفس اعتماد سینٹر بند ہو چکا ہوگا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانا بھول بھی گئے ہیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بہت جلدی لاہور پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فورن افیئرس دفتر جانا ہے، وہاں سے ٹیسٹ کروانا ہے، پھر آپ نے اعتماد سینٹر آ کے اپنا ویزا لگوانا ہے۔ اور حکومت کی طرف سے بالکل ہی آسان کر دیا گیا ہے ویزا نکالنا۔ پہلے تو تھا کہ جو مؤسسے والے تھے، بڑے مہینے یا بڑے پروفیشنل والے تھے، ان کا ویزا فیملی ویزا نکلتا تھا، لیکن اب حکومت کی مہربانی اور یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے ان کی، اس غریبوں کے لیے جو بیچارے یہاں چھوٹے مہینے یعنی چھوٹے اقامے پر رہتے ہیں، جیسے کہ ہاؤس ڈرائیور ہو گیا یا حارس ہو گیا جو گھر میں سیکورٹی کرتا ہے، یا اور بھی چھوٹے 3-4 اور بھی مہینے ہیں،
ان کے لیے بھی حکومت نے بہت بڑا خوبصورت اعلان کیا ہوا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ اب وہ بھی اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں، جس کا کوئی بھی فیس نہیں ہے، صرف 5 منٹ کا کام ہے۔ اگر آپ موبائل خود چلانا جانتے ہیں تو آپ ویزا نکال سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو اسی بارے میں بتائی تھی کہ سائے خاص، عامل منزلی یا طلب معاشی حارث کس طرح اپنا ویزا اپنے ہی موبائل میں نکال سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ اگلی اپڈیٹ پہ ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔